السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں، وہ دو آیتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں خصوصی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ پر یہ آیت بہت شاخ گزری، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو تمہارے دلوں میں چھپی رہتی ہیں، جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو، سب کے سلسلے میں اللہ محاسبہ کریں گے اور سب پر اللہ گرفت فرمائیں گے۔ تو خدمت رسول میں بعض صحابہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ کلفنا ما نطیق، اے اللہ کے نبی، بعض ایسے اعمال ہیں جن کا پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم ان اعمال کو بجا لانے کی طاقت رکھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ ان کو انجام دینے کی ہمارے پاس طاقت اور سکت ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ لا نطیقها، اور یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل میں اگر کوئی بات چھپائیں، دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، اسے آپ نے ظاہر نہ کیا، اللہ نے کہا کہ اس پر بھی گرفت ہوگی۔ تو کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا تو وہی معاملہ لگ رہا ہے جیسا کہ اہل کتاب نے اپنے پیغمبروں سے کہا تھا، سمعنا وعصینا۔ جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا حکم آتا تو وہ آتے اپنے انبیاء کے پاس اور کہتے، ہم نے سنا تو صحیح لیکن ہم نے نافرمانی کی، ایسا ہی کچھ معاملہ مجھے لگ رہا ہے۔ تو فوری طور پر صحابہ چوکنا ہوئے اور صحابہ نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور فوری طور پر اللہ سے رجوع ہوئے اور کہا کہ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد والی دو آیات کریمہ نازل ہوئیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر انسان کی طاقت میں کوئی چیز نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو لے کر اسے تکلیف نہیں دیں گے اور اس پر اس حکم کو لاگو نہیں کریں گے۔ آپ کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے گا، اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، وضو کرنا ناممکن ہے تو تیمم کیجئے گا۔ اگر آپ موزے پہنے ہوئے ہیں تو نکالنا دشوار ہے تو کہا کہ موزے پہ مسح کیجئے، وہاں پیر دھونا لازم نہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کہ جہاں جہاں انسان تکلیف محسوس کرے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سبحان اللہ تیسیر کا راستہ انسان کے حق میں، آسانی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں مہیا فرمایا۔
اور شریعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ شریعت کا مقصد ہر تعلیم پہ غور کر کے دیکھیے کہ رفع الحرج والمشقت عن الناس، کہ لوگوں پر سے حرج کو، مشقت کو دور کرنا، یہ شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ حدیث غور سے سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں تو ان 2 آیتوں کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آسمان سے ایک آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جس کو اب کھولا گیا ہے، آج تک اس دروازے کو نہیں کھولا گیا تھا، پہلی بار آسمان کا یہ دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک ایسے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کیے جا رہے ہیں جس فرشتے نے پہلی بار، اس فرشتے کا نزول زمین پہ ہو رہا ہے۔ اب تک وہ فرشتے زمین پہ نازل ہوئے ہی نہیں، پہلی بار آ رہے ہیں، دروازہ بھی پہلی بار کھلا اور نازل ہونے والے فرشتے بھی پہلی بار زمین آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، کہا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کی جانب سے 2 نور کی خوشخبری میں لے کر آیا ہوں۔ یہ 2 نور ایسے آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے وہ 2 نور نہیں عطا کیے، اور ان 2 نور کو لے کر بندہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ وہ 2 نور کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ ہے جو پہلا نور ہے، اور دوسرا نور یہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود الانصاری البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے، اور خاص کر آخری 2 آیتیں پڑھنے سے بندے کو کیا فضیلت ملتی ہے اور اسے کیا اجر ملتا ہے، تو وہاں پر سبحان اللہ اس حدیث میں واضح کیا گیا، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الآیتان من آخر سورۃ البقرۃ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر کسی بندے نے رات میں ان 2 آیتوں کی تلاوت کی تو گویا کہ یہ 2 آیتیں اس بندے کے حق میں کافی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہے کافی ہو جائیں گی؟ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں آیتیں کس ناحیے سے کافی ہو جائیں گی اس بندے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، جو بندہ کہ رات میں ان 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سوتا ہے۔ کہا کہ کفتاہ شر الشیطان، اور بعض اہل علم نے کہا کہ کفتاہ شر الانس والجن، اور بعض اہل علم نے کہا کہ کفتاہ کل سوء، کہ بعض اہل علم نے کہا کہ شیطان کے شر سے اللہ اسے بچا لیں گے، اور بعض نے کہا کہ ہر برائی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنہاج میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ کفتاہ من جمیع الآفات، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت اور بلا سے، مصیبت سے پڑھنے والے کی جو ہے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ پڑھنے والے کے حق میں یہ 2 آیتیں سبحان اللہ ہر مصیبت سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اتنی عظیم 2 آیتیں ہیں دوستو۔ تو کل ہم نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، روزانہ معمول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلائیں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ کے سویا کریں، کیونکہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہیں پر رات میں جن اذکار اور آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے ان میں سے 2 آیتیں کریمہ بھی ہیں دوستو، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 2 آیتوں کو یاد کر لیں۔ بڑی عظیم آیتیں ہیں،
اگر یاد نہیں ہے آپ کو تو موبائل میں صحیح، مصحف میں صحیح ضرور دیکھ کر پڑھا کریں اور پڑھ کر سویا کریں۔ اللہ اکبر، شاید کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا، ان 2 آیتوں کو پڑھا اور پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف آفتوں سے بچا لیا۔ تو اہتمام کرنا چاہیے دوستو۔ اسی طرح سے ہمارے نبی کا معمول تھا کہ جب رات میں سوتے تو سونے سے پہلے سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جو اعمال ثابت ہیں، بندے کو چاہیے کہ سونے سے پہلے ان اعمال کا ضرور اہتمام کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عموماً جو شکایتیں ہوتی ہیں کہ جو برے سپنے اور برے خواب آتے ہیں بعض اللہ کے بندوں کو، اور بعض لوگ نیند میں کچھ گھبرا جاتے ہیں اور عجیب و غریب اور بھیانک خواب آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل جو رات کے اس نیند سے جڑے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل سے بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ آخر کار جب ان 2 آیتوں پہ ہم غور کرتے ہیں دوستو، تو پہلی آیت میں تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایمان کی اہم باتوں کو اللہ نے مجمل مختصر انداز میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، جو آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ ایمان کے 6 ارکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم ارکان کا یہاں پر جو ذکر کیا ہے۔ اور صحابہ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی سمعنا واطعنا، اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ صحابہ کی پہچان تھی۔ رب غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور آخری آیت سبحان اللہ سورہ بقرہ کی، اللہ نے مانگنے کا ایک طریقہ بتایا، رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ رب کو منانا بھی جو ہے سبحان اللہ یہ ایک نعمت ہے دوستو، ہر کسی بندے کو یہ نعمت میسر نہیں ہوتی۔ بعض اللہ کے بندے ہیں جو اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو رب کو منانا سیکھیے، رب کو راضی کرنا سیکھیے، اور اس آیت پہ غور کر کے دیکھیے اللہ نے کتنی پیاری تعلیم دی اور مانگنے کا ایک طریقہ بتایا۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو بار بار ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اللہ اکبر، کہ بندہ اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق میں جو استوار اور بہتری ہونی چاہیے اور جو قربت اور نزدیکی ہونی چاہیے اس کا جو یہاں پر اظہار ہے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار۔ تو یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے دوستو، اور اللہ سے مانگتے ہوئے اپنائیت کا وہاں پر جو ہے ثبوت جو ہے دینا چاہیے پورے یقین کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرنا یہ ہم مسلمانوں پہ ضروری ہے دوستو۔ اور اللہ نے وہاں پہ کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ابھی تو ہم نے بتایا کہ آپ شریعت کی کوئی ایسی تعلیم بتا دیجئے کہ انسان طاقت نہ رکھتا ہو پھر بھی شریعت نے کہا اسے انجام دیجئے۔ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیا شریعت کہتی ہے کیا ہر مسلمان کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ آپ حج کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کہا کہ سبحان آپ غور کر کے دیکھیے۔ واللہ ان تعلیمات پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی جو ہے اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ واللہ یہ اللہ کا جو ہے دین ہے دوستو یہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی ایسی تعلیم آپ کو شریعت میں نظر نہیں آئے گی کہ اللہ نے حکم دیا ہو اور ہم بندے اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ بعض اللہ کے بندوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے، مولانا میرے لیے تو نماز فجر پڑھنا بہت مشکل ہے، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نماز فجر جو آپ پہ دشوار ہے نا وہ خلل آپ کے دل اور آپ کے ایمان میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو اللہ کے بندے تو سبحان اللہ ہر عبادت میں لذت اور ہر عبادت کو بآسانی ادا کرتے ہیں دوستو۔ تو خلل کہیں اور ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے، اور خواہ یہ مت کہیے کہ جو ہے نعوذ باللہ نماز فجر اللہ نے جو ہم پہ لاگو کیا نا، اگر ظہر عصر مغرب عشاء یہ 4 نمازیں کافی، یہ 4 نمازیں ہوتی تو شاید ہم اسے بچا لاتے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، اللہ کے بندے تو کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر بے چین رہتے ہیں بستر میں، حقیقی نیند میسر نہیں ہوتی انہیں، جو سو لیا سو گئے سبحان اللہ، اور آخری پہر اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں اس گھڑی کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور نماز فجر میں حاضری تو یقینی ہے۔ تو کہاں جہاں خلل ہے، دیر رات تک جاگتے ہیں تو اس کی اصلاح کیجیے، آپ کے خیالات منتشر ہیں تو اسے جو ہے اس کی اصلاح کیجیے، آپ کے دل میں نماز کی پابندی اتنی جو ہے یعنی آسانی کے ساتھ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کی اصلاح کیجیے، تو پھر اس کے بعد آپ خود کہیں گے کہ مولانا میرے دل کو تسلی نماز فجر سے ملتی ہے۔ کوئی تعلیم ایسی نہیں دوستو جس میں آپ یہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کہ اس کے ذریعے سے ہم بندوں کو تکلیف دیو، وہ تو بڑا مہربان رب ہے۔ اور جمعہ کے خطبے میں ہم نے واضح کیا اس مہربان رب کی کیا مہربانیاں ہیں، کیا کرم فرمائیاں ہیں، آپ جمعہ کا خطبہ سن لیجیے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے بھول ہوتی ہے، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لہٰذا ہماری بھول پر تو ہماری پکڑ نہ فرما، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ جو سخت احکام جو تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پر لاگو کیا ایسے سخت احکام ہم پہ لاگو نہ فرما۔ نبی موسیٰ کی شریعت میں کیا احکام تھے جانتے ہیں آپ؟ نبی موسیٰ کی شریعت میں یہ حکم تھا اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے اکرمکم اللہ تو اس جو ہے کپڑے کو کاٹنا ضروری تھا، پانی سے جو ہے اس کی صفائی نہیں ہوتی تھی، اسے کاٹنا ضروری تھا۔ اتنا سخت حکم اللہ نے نبی موسیٰ کی شریعت میں عطا کیا۔ اگر ان میں سے کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے، بڑے گناہ کو کر لے، تو نبی موسیٰ کی شریعت میں توبے کا طریقہ یہ تھا، معافی کا طریقہ یہ تھا، انسان اپنی جان دے دے اور اپنے آپ کو قتل کر لے تو تبھی چل کر اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اتنے سخت احکام اللہ نے نبی موسیٰ کی شریعت میں لاگو کیے، لیکن ہماری شریعت میں دیکھیے توبے کا دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے، اور ہر گندگی کو آپ پانی سے صاف کر سکتے ہیں، اور سبحان اللہ وضو خود جو ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ حالانکہ نماز، زکوٰۃ اور روزے وغیرہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ وضو ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، پچھلی کسی قوم پر اللہ نے وضو کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے یہ اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، ہم سب کے انشاءاللہ اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ جو ہم وضو کر رہے ہیں نا یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے اللہ کے نبی پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ تو بڑی آسانیاں ہیں دوستو اس شریعت میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کبھی ہمیں مشقت میں، حرج میں، تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تو ہمارے ساتھ نرمی، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ بوجھ ہم پر تو لاگو نہ فرما، وہ بوجھ ہم پر تو نہ ڈال۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور آخر میں آیت کا اختتام ہو رہا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہا ہے، رحم و کرم کے فیصلے اللہ سے چاہ رہا ہے، اور اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے یہ جو کافر قوم ہے، جو ظالم قوم ہے، جو مکار قوم ہے، جو ہمہ وقت مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہی ہے، اے اللہ اس ظالم قوم کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ اس دعا کا بار بار اہتمام کریں دوستو۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ الیکشن آ رہا ہے تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بندہ ہم پہ مسلط نہ کرے جو ہمارے دین اور ہمارے تعلیمات شریعت کے لیے جو فتنہ بن جائے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے جو مکار لوگ ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کو ستانا اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو جب جیسے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام ایک ایک دعا آپ کے سامنے پڑھتے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین یا رب العالمین آپ جو کہتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ دو آیتیں بڑی عظیم ہیں۔ تو اب تک اگر آپ معمول تھا آپ کا پڑھ رہے تھے الحمدللہ، اگر اب تک معمول نہ تھا تو انشاءاللہ آج رات سے ہمارا معمول بن جانا چاہیے۔ ہم آیت الکرسی بھی ضرور پڑھ کے سوئیں گے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا بھی ہم اہتمام کریں گے، نہ خود اہتمام کریں گے، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماؤں اور بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی ضرور ہم تعلیم دیں گے، تاکہ ہماری اس تعلیم سے ان کی زندگی میں بھی خیر و برکت کے فیصلے ہو جائیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کی ہر ایک تعلیم جب ہمارے سامنے آتی ہے تو صحابہ کا جو کردار تھا سمعنا و اطعنا، اس کردار کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے مانگنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے، اس سے مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو منانے کا جو طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس طریقے کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے زیادہ اس سے بخشش اور اس سے معافی مانگنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں اور مکاریاں کرنے میں مگن ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں کو، ان کی مکاریوں کو مٹی میں ملا دے۔ پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، خواتین کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، خواتین کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوانان ملت کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، اس کے دین پر اللہ باقی رکھے، اسی کے دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔